السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی وہ سورت سنائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم دشمن کا انجام قرآن میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ جی ہاں، یہ ہے سورۃ المسد، ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر، اور اس سورت کے نازل ہونے کی حیرت انگیز اور عبرت ناک کہانی۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اصل نام عبد العزا بن عبد المطلب، مگر چمکتے چہرے کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے۔ چچا ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سخت دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ایذا پہنچانے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کو جمع کیا۔ آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر ابو لہب نے پوری جماعت کے سامنے انتہائی بدتمیزی سے کہا، تبا لک یا محمد، کیا اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ ابو لہب کی بدزبانی کے بعد فوراً سورۃ المسد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہ اعلان قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ابو لہب تمام زندگی چاہے تو اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا، ورنہ قرآن کی یہ آیت جھٹلائی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ ضد، غرور اور دشمنی میں اندھا ہو چکا تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی اسلام کی سخت دشمن تھی۔ وہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا کر گالیاں دیتی۔ وہ تکبر اور شر میں اپنے شوہر سے بڑھ کر تھی۔ اس کے لیے قرآن میں آیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی وہ عورت جہنم میں لکڑیاں اٹھانے والی ہوگی۔ یہ اس کی دنیا کی حرکتوں کا بدلہ ہے۔ ابو لہب نے غزوہ بدر کے فوراً بعد مسلمانوں کی فتح کی خبر سنی تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ چند دن بعد اسے ایک مہلک بیماری عدسیہ ہو گئی۔ لوگ اسے چھونے سے ڈرتے تھے۔ وہ 2-3 دن پڑا رہا۔ آخرکار قریش کے چند مزدوروں نے اس کی لاش کو لکڑیوں سے دھکیل کر گڑھے میں پھینک دیا۔ نہ غسل ہوا نہ کفن۔ یہ اس دنیا میں اس کی ذلت تھی۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بھی سخت پریشانی اور غربت میں مبتلا ہوئی۔ جہاں کبھی غرور تھا وہیں ذلت و رسوائی آ گئی۔ آخرکار وہ بھی ایک المناک انجام کو پہنچی۔ سورۃ المسد ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے دشمنوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ قرآن حق ہے، اس کی ہر خبر سچی ثابت ہوتی ہے۔ غرور، تکبر اور ظلم انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی زندگی بدلے تو اس کے پیغام کو سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا ساتھ دیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔